الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے تو دنیا میں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. بولو سرکار ہیں. ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. سرکار اور رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر. بولو بولو نوکر تو تمہارے ہیں. اور قربان تیری شان پر حسنین کے نانا صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں. بولو صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں. کچھ بھی ہے میرے آقا. اور پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں. بولو وارے رے ہیں. اس وقت سے پھر
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی محمد سرفراز صاحب کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس کو سجا کر مجھے اور آپ کو چند گھڑیاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم ان کا یہ سارا اہتمام و انصرام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارا آنا، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر دارین کی برکتیں عطا فرمائیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا موقع عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم اور برکت والی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ کئی لوگ قریب بیٹھ کے بھی نہیں آتے، کئی لوگ ایسی پاکیزہ مجالس میں دور سے آ جاتے ہیں، کئی امیر آنا گوارا نہیں کرتے، غریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے، چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، کئی پڑھے لکھے آنا گوارا نہیں کرتے، ان پڑھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسی مجالس میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور پھر یہ اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے، اگر نوازنا نہ ہو تو پھر بلایا نہیں جاتا۔ اسی مہمان کے زیادہ نخرے اٹھائے جاتے ہیں کہ جس کو بلایا جائے، اس کی زیادہ ناز برداریاں کی جاتی ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، جو خود جاتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور جس محبوب کو بلایا جاتا ہے وہ تو سو رہا ہوتا ہے۔ جبرائیل امین کو پہلے بھیجا جاتا ہے، پھر محبوب کے تلوے چمائے جاتے ہیں، اور پھر شب اسرا کا دولہ بنا کے لامکان کی بلندیوں میں بلایا جاتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے اے حبیب آج رج کے مجھے دیکھ لے، آج ہر دوری مٹا کے دیکھ لے، ہر پردہ ہٹا کے دیکھ لے، اس لیے کہ تو بن بلائے نہیں آیا، تجھے بلایا گیا۔ جاگنے والوں کو محروم میں تمنا رکھا، جاگنے والوں کو محروم میں تمنا رکھا، سونے والے سے خدا کہا ساری خدائی تیری۔ طور و معراج کے قصوں سے ہوتا ہے یہ عیاں کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ میری تو طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، میری تو طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے انسان کے لیے کہ اسے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آنا نصیب ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا، حضرت کیا وجہ ہے کہ گانے باجوں کی مجلسوں میں نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، لیکن جہاں ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، وہاں اونگ آنا لگتی ہے؟ جتھے کنجریاں ڈانس ہوندے ہوئے، جتھے کنجریاں ناچ رہی ہوں، اتھے کوئی بندہ سوندا ہے؟ بولو، کوئی اونگ آندی ہے؟
ਜਿੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ? ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। फरमाइए हजरत क्या बात है कि ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में नींद आना शुरू हो जाती है। आपने फरमाया कि बेटा ये तो बड़ी आसान सी बात है कि नींद फूलों पे आती है, कांटों पे नहीं आती। नींद फूलों पे आती है, कांटों पे नहीं आती। जो रक्स सरूर की मजालिस में है वो कांटों पे हैं, जो जिक्र खुदा मुस्तफ़ा की मजालिस में है वो फूलों में है। पता तब चलेगा जब हम कब्र में जाएंगे। ये पता उस वक्त चलेगा कि जिंदगी फुल्लां ते बह के कड्डी है या कंडियां ते बह के गुजारी है। तो फिर मैंने पहले कहा है कि जब बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है। अगर सिर्फ जिक्र खुदा दी मजलिस होवे ना तो मुमकिन है इंसान खाली चला जाए। मुमकिन है इंसान खाली चला जाए। अच्छा, एक हदीस पाक सुनो। लोग कहते हैं कि आप हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्या हुजूर के सहाबा ने भी मिलाद मनाया है? तो निसाई शरीफ की हदीस है, सहाबा कराम बैठे हैं मस्जिद नबवी में, कुछ बातें कर रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? बारगाह खुदा मुस्तफ़ा में हाज़री लगवा रहे हैं, जिक्र हो रहा है। इतने में कमली वाले आका तशरीफ ले आते हैं। मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो? हैं क्यों बैठे हो? बैठने की वजह क्या है? जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपको भेजकर हम पे सब बहुत बड़ा फजल व एहसान किया है। ये हुजूर ने इकट्ठियां बह के सहाबा ने बह के हुजूर दा जिक्र कीता कि नहीं कीता? फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या वाकई इसी काम के लिए बैठे हो? 3 मरतबा कहा कसम दो इसी काम के लिए बैठे हो। सहाबा कराम परेशान हो गए कि बज़ाहिर कसम दा मौका नहीं लग रहा, असी जिस मकसद वास्ते बैठे हैं असी वो गल सरकार की खिदमत पेश कर दी है। तो हुजूर ने जब सहाबा कराम ने कसम उठाई, या रसूलल्लाह हम कसम उठाते हैं, हम इसीलिए बैठे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, सहाबा मुझे तुम्हारे चेहरों से मालूम हो रहा है कि तुम परेशान हो कि हुजूर ने कसम क्यों उठवाई है। हुजूर ने फरमाया, सहाबा मुझे तुम्हारे कौल की सदाकत पर कोई शक व शुबा नहीं, मुझे तुम पे यकीन है, तुम इसलिए बैठे हो। कसम इसलिए उठवाई है कि मुझ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने मुझे आगे खबर दी। फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइका, कि ये कितने अजमत वाले सहाबी हैं, जिक्र मुस्तफ़ा का कर रहे हैं, शुक्र खुदा का कर रहे हैं। अल्लाह इन्हां दी अमल दी वजह तो फरिश्तियां विच नाज करदा पिया है। तो ये नहीं हो सकता कोई बारगाहे मुस्तफ़ा में हाज़री लगवाने आए और वो खाली पलट के चला जाए। तो वापस आए उस बात पे। मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ जिस जिक्र खुदा दी मजलिस होवे ना, मुमकिन है कोई चला जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपना तारुफ खुद कुरान विच फरमांदा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। रब फरमाता है कि मैं देता भी हूं, ले भी लेता हूं, इज्जत देता हूं, फिर बादशाहत देकर ले लेता। कईयां दे लोगों का तुसीं हाल वेखिया, इज्जत दी फिर जलील कर दिया, बादशाहत दी फिर बादशाहत छीन ली। मौला कहता है कि मैं इज्जतें देकर ले भी लेता हूं, अता भी करता हूं, महरूम भी करता हूं। उसने फकत एक दरवाजा ऐसा बनाया है
اپنے یار کا جس دروازے سے صرف دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ دے دو صفاتی نام، مانے موتی، موتی دا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور مانے کا مطلب ہے روک لینے والا۔ اللہ تعالیٰ دیندہ بھی ہے، لے بھی لیندہ ہے، لیکن اس نے ایک دروازہ اپنے یار دا ایسا دروازہ بنایا ہے کہ جتوں صرف عطا کیا جاندہ ہے واپس لیا۔ کئی لوگ اہل سنت و جماعت تے تہمت بھی لاندے نے کہ اہل سنت و جماعت والے حضور دا ذکر اتنا کر دینے کہ رب دا شریک بنا دیندے۔ اسی انہوں نے سمجھانے ہیں، جواب دینے ہیں کہ ہم حضور کی گستاخ نہیں ہیں کہ حضور کو رب کا شریک بنائیں۔ ہم حضور کے گستاخ نہیں ہیں کہ ہم حضور کو رب کا شریک بنائیں، اس لیے کہ شریک بنانے سے حضور کی شان گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ حضور کی شان بڑھتی وہ کیسے کہ جو شریک ہوتا ہے نا، پارٹنر، وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ جو شریک ہوتا ہے وہ، آپ نے کوئی دکان بنائی ہے کسی کے ساتھ، بار سننا، کسی کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی دکان بنائی ہے، آدھا پیسہ آپ نے ڈالا ہے، آدھا اس نے ڈالا ہے، تو آپ اس کے شریک ہیں، پارٹنر ہیں، نہ آپ سارے کے مالک ہیں نہ وہ سارے کا مالک ہے۔ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم حضور کو شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ شریک کا حال کیا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برتن کی دکان پارٹنرشپ پہ کھولی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کا پارٹنر آگے بیٹھا ہے شریک، آپ پتھر کا ایک قیمتی ڈنر سیٹ لیتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میں اسے پھینکنے لگا ہوں، توڑنے لگا ہوں، وہ اگر خوش ہوئے گا؟ دسو، وہ کہے گا بھی برتن بیچنے لئی رکھے نے کہ توڑنے لئی رکھے نے؟ جے تو توڑنے نے تے اپنا حصہ الگ کر لے، دکان الگ کر لے۔ برتن بیچنے کے لیے رکھے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ جو شریک ہے وہ برتن، وہ جو شریک ہے، پارٹنر ہے، وہ برتن توڑنے نہیں دیتا۔ حبیب کی شان یہ ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، حبیب کہتا ہے مولا توڑنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے کمری والے اشارہ کر، ٹکڑے کر دے، تجھے شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا ہے۔ مولا جابر کے بیٹے مر گئے، میں زندگی دینا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے حبیب ٹھوکر مار، زندگی دے دے، اس لیے کہ شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا ہے۔ مولا مولا تو نے پتھر بنائے، بے جان بنائے، بے زبان بنائے، میں ان سے کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے کملی والے اشارہ کر، چاہے کلمہ پڑھا چاہے درود پڑھا، اس لیے کہ شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا۔ مولا سورج ڈوب گیا، علی کی نماز کے لیے پلٹانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے کملی والے اشارہ کر، چاہے تو پلٹا دے چاہے تو ڈبا دے، اس لیے کہ حبیب بنایا ہے، شریک نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کمری والے منگتوں کو خالی نہ جانے دیں۔
اج سانوں یہ تصور دیتا جاندہ کہ رسول کو نہ منگو صرف رب کو لو منگو. کیوں بھائی تصور دیتا جاندہ ہے نا. حق تے اے سی کہ اللہ تعالیٰ منگتیاں نو کہندا کہ اوے میرے رسول کو نہ منگے ہو صرف میرے کو لو منگنا جے. لیکن اتھے معاملہ کی اللہ تعالیٰ اپنے حضور اپنے محبوب نو فرما رہا ہے اے کملی والے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تہاڈی بارگاہ وچ جڑا منگتا آ جائے انہوں خالی نہ لوٹایا جائے. حضور کی مجلس میں جو بیٹھا ہے وہ حضور کا منگتا ہے اور اللہ کا اپنے محبوب کو یہ فرمان ہے کہ اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا. اس واسطے کہ کملی والے خالی تو وہ جائیں کہ تو خالی ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کملی والے خالق کائنات میں ہوں، پوری کائنات کو بنایا میں نے ہے. خالق کائنات میں ہوں، مالک کائنات تجھے بنا دیا. تو حضور اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے. ان کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ تسی اپنے کولوں کہن رہے ہو کہ حضور اللہ کے حبیب ہیں، دے ہوتے بھی ترمذی شریف دی دلیل سن لو. بڑی لمبی حدیث پاک ہے. حضور دے صحابہ بیٹھے نے، پہلے انبیاء دا ذکر کر رہے ہیں. سرکار اتوں تشریف لائے، فرمایا کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑے شانوں والے نبی ہیں. حضور نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک. اللہ ایتھے آکے حضور نے فرمایا اللہ او دل دے کان کھول کے سن لو. اللہ انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ میں اللہ کا حبیب بن کے آیا. اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. یہ اگر میں ساری دی تشریح کرنا تو ٹائم بہت گزر جانا ہے، بہت لمبی طویل حدیث پاک. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ. آئے حضور نے فرمایا سارے نبی اپنی اپنی امتاں لے کے جنت دے دروازے ہوتے کھلو جان گے، کسی نبی دی جرت نہیں ہوئے گی وہ جنت دا دروازہ کھلوا سکا. وَأَنَا اولو، میں پہلا ہوں، مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَا فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، کہ اللہ تعالیٰ پھر میرے ساتھ اور مومنین کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل جنت فرما دے گا. پتہ کی چلیا کہ جنت وچ جیڑا جیڑا جائے گا مصطفیٰ دا صدقہ ہی جنت جائے گا. انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. اس حدیث کے آخری الفاظ میں حضور نے فرمایا لوگو میں اگلے دوی سردار ہوں، میں پچھلے اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. مدینہ شریف کا چوک ہے، کافی لوگ اکٹھے کھلوتے ہیں، چمکٹا بنے ہیں، لوگ کھلوتے ہیں. ادھر سے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں کھڑے؟ بتایا گیا جی یہ حاتم تائی کا بیٹا جدا نا عدی ہے، وہ کھلو کے تے اپنے باپ دی سخاوت دے کسے پہ سناتا ہے. حاتم تائی دا بیٹا اپنی باپ دی سخاوت دے کسے سنا رہا ہے. امام علی مقام صدقے جمع مسکرائے، فرمایا شہر ہوئے میرے نانا جان دا تے کسے حاتم تائی دے پیو دے سنائے جان، او کسے عدی دے باپ حاتم تائی دے سنائے جان. فرماتے ہیں مجھے لے چلو اس کے پاس. جب انہیں ویکھیا نا کہ حضور تشریف لے آ رہے ہیں تے آ کے دست بوسی کیتی تے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی کیوں کھڑے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہا. امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ اے عدی تمہارا باپ کتنا سخی تھا؟
وہ کتنا سخی سی تیرا پیو، مینوں بھی تو دس ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کی حویلی کے 10 دروازے تھے، ایک منگتا ایک دروازے پہ آتا، میرا باپ خود خیرات دیتا، وہی منگتا دوسرے دروازے پہ آتا، میرا باپ خود خیرات دیتا، ایک منگتا 10 دروازے پھرتا، میرا باپ 10 دروازوں سے خیرات دیتا، وہ یہ نہ کہتا کہ پیچھے تم خیرات لے جو چکے ہو۔ امام علی مقام مسکرائے، فرمایا کہ جس کو تو کمال سخاوت سمجھ رہا ہے نا، یہ کمال سخاوت نہیں، یہ نقص سخاوت ہے۔ یہ کمال سخاوت نہیں، نقص سخاوت ہے۔ تو خود کہہ رہا ہے تیرے باپ کی حویلی کے 10 دروازے تھے، منگتا 10 دروازے پھرتا، تیرا باپ خیرات دیتا۔ فرماتی ہیں سن میرے نانا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ کوئی 10 دروازے نہیں تھے، ایک ہی دروازہ تھا، منگتا ایک دفعہ آتا، صدا لگاتا، میرے نانا اتنے خیرات دے دیتے، زمانے کا داتا بن کے لوٹتا۔ فرمایا میرے نانا جان دی حویلی دے 10 دروازے نہیں سن، ایک کوئی دروازہ سی، منگتا آتا، آواز لگاتا، اور جب میرے نانا اس کو خیرات دے دیتے، کسی اور کی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ رہتی، جب وہ پلٹتا تھا تو زمانے کا داتا بنا۔ یہ جڑیاں ابابیلنا تسی ویکھ دے ہو کعبہ شریف دے ہوتے، جڑے گئے نے انہوں نے وہ نظارہ ویکھیا، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ اس مہینے دے صدقے انہوں نے حرمین شریفین دی بادب حاضریاں نصیب فرما۔ جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف دے ہوتے ابابیلنا نے، وہ ہر وقت اتھے رہندیاں نے، کعبہ شریف دے ہوتے انہوں دا ڈیرہ ہوندہ ہے، اتھے اڑدیاں نے، ایک کتھوں چلیاں نے۔ سورہ فیل دی تفسیر پڑھو، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب ابرہ کافر نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہا تو وہ اپنے ہاتھی لے کر آ گیا، تو اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے فرمایا کہ اے ابابیلو تم نے چھوٹی سی نوکری کرنی ہے۔ وہ نوکری کیا کرنی ہے کہ تم نے چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے منہ میں لینے ہیں اور اوپر جا کے چھوڑ دینے ہیں، بس اتنا کام کرنا ہے۔ وہ کنکر چھوڑ دینے ہیں، ان کنکروں کو پھر ایٹمی قوت میں عطا کروں گا، ان کو بم میں بناؤں گا۔ وہ ان ابابیلوں نے ایسا ہی کیا، کنکر چھوٹے چھوٹے منہ میں لیے، اوپر ہوا میں جا کے چھوڑ دیے، جب نیچے وہ کنکر آتے تھے میزائل بن کے لگے۔ اللہ نے اس کافر کو ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو اللہ نے ان ابابیلوں سے کہا کہ تم نے میری چھوٹی سی نوکری کی ہے۔ اب میں اپنے پیغام کی طرف آ رہا ہوں، آخری الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابابیلو تم نے میرے چھوٹی سی نوکری کی ہے، اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تمہارے آنے والی نسلیں میرے گھر میں رہیں گی۔ اور یہ جڑے گنبد خضرا ہوتے کبوتر اڑتے سانو نظر آندے ہیں، یہ کبوتر کہاں سے چلے؟ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت فرمائی اور غار ثور میں گئے، غار ثور میں جب پہنچ چکے تو اللہ نے مکڑی کو کہا کہ غار ثور کے منہ پر جالا بن دو، اور کبوتری کو کہا کہ تم انڈے دے دو اور گھونسلہ بنا دو۔ کافر پیچھا کردے پہاڑ چڑھ گئے، غار ثور دے منہ اگے جا کے کھلو گئے۔ انہوں نے جدوں ویکھیا کہ غار دے وچ جائی کوئی نہیں سکدا، گھونسلہ بنے ہیں، کبوتری نے انڈے دیتے نے، مکڑی نے جالا بھی بنے، دے اندر جا کوئی نہیں سکدا، تے اندر دو ہستیاں تشریف فرما، ایک اللہ دا معبود، ایک اللہ دے محبوب دا معبود۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آقا جی یہ کافر تو ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہ سامنے غار کے منہ پہ آ گئے ہیں، انہوں نے اگر جھک کے دیکھ لیا تو وہ تو ہمیں پا لیں گے، یہ اگر جھک گئے ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور مسکرائے، فرمایا صدیق یہ جھکنے والے نہیں ہیں، یہ جھکنے والے نہیں ہیں، جو جھک جاتے ہیں وہ نبی کو پا لیتے۔ خیر کافرہ نے ویکھیا کہ تھے اندر جائی کو نہیں سکتا، واپس پلٹ گئے۔
مختصراً اللہ نے اس کبوتری کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم نے میرے محبوب کی چھوٹی سی نوکری کی ہے، تم نے میرے محبوب کی چھوٹی سی نوکری کی ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے آنے والی نسلیں گنبد خضرا پہ رہیں گی۔ آج 15ویں صدی ہے، آج بھی چلے جاؤ ابابیلوں کی نسلیں آج بھی بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، اس کبوتری کی نسل آج بھی گنبد خضرا پہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی چھوٹی سی خدمت کر دے، جو چھوٹی سی نوکری کر دے، بارگاہ خدا مصطفیٰ سے اس کی نسلوں کو بھی تار دیا جاتا۔ کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دیندے نے کرم کر دے نے جس ویلے او نسلاں تار دیندے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ نے حضور کی نوکری کی ہے، حضور کے ساتھ وفا کی ہے۔ علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، ان کی قبر سے رونق ختم نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا میں زندگیاں گزار دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی مرج خلائق بنا دیتے ہیں، لوگ انہاں دی قبر نو بھی سلام کر دیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کی شریعت پہ عمل کرنے کی ہمیں، اور حضور کی شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب